بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں ہوں زاہد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زاہد اسٹرالوجی پوائنٹ۔ ناظرین، آج ہم اپنے مہمان جناب ایم اے شہزاد خان، معروف اسٹرالوجر، پام اسٹینڈ ایڈوکیٹ سے بات کریں گے برج حمل، ایریس اور ہندی میں جسے میگھ راشی کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تاریخ پیدائش 21 مارچ تا 19 اپریل ہے، کہ ان کے لیے یہ جو مارچ کے باقی دن ہیں 15 سے 31 وہ کیسے رہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ بالکل جی، آج میگھ راشی کے حوالے سے بتائیں گے، جس کو برج حمل کہتے ہیں اور انگلش میں ایریز۔ اور جن لوگوں کو اپنے سٹارز کا نہیں پتہ تو الف، عین، لام اور یہ والے لوگ ہیں جو ایریز کہلائیں گے۔ اب الف، عین، لام اور یہ سے کیا مراد ہے وہ اب آپ کو بتانا پڑے گا۔ وہ کون سے نام والے لوگ ہیں جو ایریز کہلائیں گے، جنہیں اپنے سٹارز کا، اپنے بروج کا، اپنی راشیوں کا علم نہیں ہے، اپنی ڈیٹ آف برتھ کا علم نہیں، ٹائم آف برتھ کا علم نہیں، غلط ڈیٹ آف برتھ سے چل رہے ہیں، یا جن کی صحیح ہیں انہوں نے اپنی طرف سے پھر چھوٹا کرنے کے لیے یا بڑا کرنے کے لیے ڈیٹ آف برتھ چینج کر لی اور اس کو فالو کر رہے ہیں، اپنے سٹار کو چھوڑ دیا، اپنی ڈیٹ آف برتھ کو، تو وہ بھی غلط ہے۔ تو یہ بتائیے کون سے لوگ ہیں جو کہلائیں گے ایریز، بتائیے۔ الف سے جی اجمل، اکمل، احمد، اکبر، ارم، ایمان۔ عین سے عائشہ، عیسیٰ، عظمیٰ، عظیم۔ وائے سے یاسین، یعقوب، یاسر، یونس، یمنہ، یسریٰ، یاسمین۔ ایل سے لیاقت، لبنہ، لعیق، لقمان، لائبہ، لیلہ وغیرہ۔ یہ سے بھی بتا دیے، بتا دیا جی، یاسین، یعقوب۔ الف، عین، لام اور یہ، ٹھیک ہے، انگلش میں یعنی کہ الفابیٹیکلی اے ای آئی او یو ایل اور وائی والے لوگ ایریز کہلائیں گے۔ اب ان کے لیے مارچ کا مہینہ جو 15 مارچ سے 31 مارچ کیسا گزرے گا۔ جی، سب سے پہلے ستاروں میں یہ بتا دوں کہ جو مشتری سیارہ ہے وہ 11 مارچ کو سیدھا ہو گیا، 14 مارچ کو مرکری ایسٹ سے رائز ہو رہی ہے، 14 مارچ کو سورج جو ہے کیوریس برج دلو کمبھ راشی سے نکل کے پائسز میں جا رہا ہے، جسے برج حوت مین راشی کہتے ہیں۔ یہ بات مد نظر رکھیے گا۔ اور 26 مارچ کو مریخ بھی رائز ہو رہا ہے ایسٹ سے، یہ بھی بات ذہن نشین کیجئے گا۔ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھا ہے، اور اس کے بعد پھر نالج آف جفر کو بھی ذہن میں رکھا ہے، سٹارز، پلینٹس کو بھی رکھا ہے۔ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ایریز کا 15 جو ہے 15 سے 31 مارچ سے 31 مارچ تک کیسا گزرے گا۔ اب بات یہ ہے نو ڈاؤٹ کہ ایریز والوں نے مشکلات دیکھیں اور کافی یہ ٹینشن کا شکار رہے 4-5 سال۔ لیگ پولنگز ہوئیں، مخالفین ملے، کام میں رکاوٹیں ہوئیں، سٹرگل ملا، کوئی لوگ جاب سے گئے، کوئی ٹرمینیٹ ہوئے، کوئی سسپینڈ ہوئے، کسی کی پروموشن رکی ہوئی ہے، کسی کے گریجویٹی کا معاملہ، یعنی کہ ہر طرف ہی پنگا ہے، کسی کے ویزے کا معاملہ، کسی کی شادی کا معاملہ، کسی کی ایجوکیشن کا معاملہ، کسی کی ٹریولنگ کا معاملہ، کسی کی جاب کا معاملہ، کسی کے بزنس کا معاملہ، یعنی کہ ہر طرف وہ پرابلم۔ ایک اہم بات اور تھی، کوئی لیٹیگیشن میں پھنس گئے، کوئی اور اہم بات جو تھی، کسی کو کوئی انجرڈ ہو گئے، کوئی بیمار ہو گئے، اور بھی اہم بات کسی کی اولادیں نہیں ہو رہی تھی، کوئی اور ایسی اہم بات وہ خود بیمار تھے، ایسا بھی دیکھا۔ یعنی کہ ہر شخص تقریباً جو کسی نہ کسی مشکل میں، مشاکل میں پڑا رہا، اور اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا کہ 3 جنوری کو سپر مون لگ گیا، 17 فروری کو سورج گرہن ہو گیا، اور یہ 3 مارچ کو چاند گرہن ہو گیا، جس نے دنیا میں جنگیں دکھائیں، اور الف، عین، لام اور یہ والے لوگ پھنسے رہے، ممالک
لوگ تو تھے ہی تھے، ان نام سے ریلیٹ ملک بھی پرابلم میں چلے گئے، تباہیاں، الف، امریکہ، اسرائیل، ایران، افغانستان، یو اے ای، لام لبنان، یعنی کہ یوکرین، صومالیہ، وہ جو ایس میں چلا گیا، یعنی ایتھوپیا، بڑی چیزیں دیکھیں، الف عین لام، یہ والے ممالک بھی پریشانی میں چلے گئے، اور لوگوں میں بھی یہ معاملہ رہا۔ اب ہم کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں صرف میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کیا 11 مارچ کے بعد ان ملکوں کو بھی کوئی ریلیف ملے گا؟ ہاں، 11 مارچ کے بعد امریکہ کوئی بیانیہ ڈھونڈ لے گا کہ جی میں نے سب کو ڈسٹرائے کر دیا ہے، رجیم چینج کر دی ہے، اب ہم بیک ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد بیانیہ بنائے گا، یہ بیلی بنا لے گا۔ میں نے جو کہا ہوا بے شمار چینلز پہ کہا، جنگ ختم ہو جائے گی۔ جنگ تو ختم ہوگی، کیونکہ 14 مارچ کو سورج جو ہے وہ ایکیوریس سے نکل کے چلا جائے گا پائسس میں، اور مریخ جو ہے وہ 2 اپریل کو ایکیوریس سے نکل کے وہ بھی پائسس میں چلا جائے گا۔ 2 اپریل کے بعد تو شانتی ہے۔ چھوٹی موٹی جنگ ایک دن میں تو امریکہ نہیں ختم کرے گا، ان کے جو بڑے بڑے حملے ہیں اسے چھوٹے کر لے گا، وہ سمجھ میں آ جائے گی اب یہ بیک ہو رہے ہیں، وہ جاتے نہیں بھاگتے بھاگتے، شنو ایک مارا پھر بھاگے، پھر شنو ایک مارا بھاگے، اس طرح ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب ہم آ رہے ہیں جناب برج حمل، میخ راشی، جسے ایریس کہتے ہیں، الف عین لام اور یہ والے لوگ، ان کے لیے 14 مارچ کے بعد سے 31 مارچ تک شانتی، کامیابی، خوشی، رزق، جاب، صحت، لٹیگیشن، سفر جو بند تھے وہ کھلیں گے، جاب جن کی بند ہو رہی تھی یا کوئی پرابلم آ رہا وہ ٹھیک ہوگی، جن کی نہیں لگی ہوئی مل سکتی ہے، مواقع ملیں گے روزگار کے، اور اولاد جن کی نہیں ہو رہی تھی پیدا، ان کا یہ بھی کوئی خوشی اللہ کے گھر سے ہو سکتی ہے، کنسیو کر سکتے ہیں۔ اولاد کی جانب سے پریشانی کہ جی بچہ پڑھ نہیں رہا، نالائق ہو گیا، جذباتی ہو گیا، بدتمیز ہو گیا، اس طرف سے بھی کوئی شانتی، کوئی امن دکھائی دے گا۔ خود جو اگریسو ہو رہے تھے، غصے میں آ جاتے تھے، اٹھا پھا، اس میں بہتری آئے گی، اور مزاج میں بہتری آئے گی، سکون سا ملے گا، سکون قلب۔ اب یہ چیزیں آپ کو بتائی ہیں، اور 22 غالباً 22 سے 23 جو ہے وہ کمر در سور بھی ہے، جس میں آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں، شادی، اولاد، سفر، کام، کاروبار، رزق، روٹی، جو بھی آپ کو کام کرنا، بڑا چاہتے ہیں، کوئی انویسٹمنٹ چاہتے ہیں، کوئی گھر بنانا چاہتے ہیں، کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں، کوئی اہم کوئی پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، بہتر ہے۔ سٹون کے حوالے سے روبی کا پتھر پہنیں گے، یاقوت کا، اور اس کو رنگ فنگر میں پہنیں، اور خواتین گولڈ میں پہن لیں، چاہے سلور میں، مرد حضرات چاندی میں پہنیں۔ عزت، پیسہ، دولت، شہرت، رزق، صحت، توانائی، اور بلڈ کی سرکولیشن، ہارٹ اس کے لیے اچھا ہے، اور یہ نظر، حسد وغیرہ سے محفوظ رہیں گے۔ لکی نمبر 9 ہے، مبارک دن جو ہے آپ کا ٹیوزڈے ہے، لکی کلر آپ کا ریڈ ہے، اور اس کے بعد صدقات میں پرندوں کو جو چیل کوے ہوتے ہیں، آج کل تو زیادہ ہی ڈالیں، یہ جو ہوتا ہے گوشت وغیرہ یہ ضرور دیں، ڈالیں، وہ انشاءاللہ بہتر رہے گا اللہ کے حکم سے۔ اور اس کے بعد تسبیحات میں آپ پڑھیں یا حیو یا قیوم، یا اللہ، یا سلام، یا مومن، استغفار کی تسبیح زیادہ پڑھیں انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ 15 مارچ سے 31 مارچ آپ لوگوں کے لیے، چاہے وہ مرد ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، سب کے لیے بہتر ہو۔ اور باقی موت کا اس میں کوئی ذکر نہیں، وہ تو اللہ کو پتہ، وہ تو یہ مجھے اپنا نہیں پتہ کہ میں نے کب مر جانا ہے، تو اسرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں پتہ۔ صرف اللہ کی ذات کے جی ہاں، علاوہ کسی کو نہیں۔ باقی یہ بھی ایک گیسز ہیں، ہر چیز کا علم جانتا ہے اللہ۔ ناظرین، آپ اکثر کمنٹس میں یہ بات دہراتے رہتے ہیں، آج میں آپ اس کا بھی جواب دے دوں۔ خان صاحب ایک علم کے ماہر ہیں، ایک سائنس ہے، یہ اسٹرالوجی ایک سائنس ہے جس کے مطلب وہ اس علم کے مطابق آپ کو ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں۔ اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ اس طرح اگر ان دنوں میں اس طرح عمل کر لیا جائے، یا یہ دن آپ کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں،
شرک نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے خان صاحب یا میرے مہمان جو اس علم کے ماہر ہیں کہ یہ کام ہوگا. نہیں، چانسز ہیں کہ ہو سکتا ہے، صرف ہم گائیڈ لائن دیتے ہیں آپ کو. تو اس لیے ہمیں کمنٹس میں ذرا ہاتھ تھوڑا رکھا کرو. السلام علیکم. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.